بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ 7 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کے پاس ایک خط بھیجا کہ فوج کو فرات پر لگا دو تاکہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیں اور انہیں ایک قطرہ پانی پینے کی بھی اجازت نہ دیں، جیسا کہ عثمان بن عفان کو پانی نہیں دیا گیا تھا۔ تعمیل حکم عمر بن سعد نے 500 فوجی گھاٹ پر لگا دیے۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے انصار پر پانی بند کیا۔ 9 محرم الحرام کو ابن سعد کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہوا اور لشکر حسین کی جانب بڑھنے لگا۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بھیجا تاکہ ان سے ایک شب عبادت، نماز و مناجات کے لیے مہلت مانگے۔ حضرت عباس کو دشمن کی طرف سے اس رات مہلت ملی گئی اور وہ سب امام نے عبادات، مناجات اور نمازوں میں گزاری۔ 10 محرم کو عمر سعد امام حسین کے اصحاب کے قریب آیا اور زوردار آواز دے کر کہا، جھنڈا قریب لو۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تیر کمان میں جوڑا اور اصحاب امام حسین کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، گوارنا کہ سب سے پہلے میں نے ان کی طرف تیر پھینکا ہے۔ پھر کہتا تھا، ہر ایک اصحاب امام حسین تیر برسانا شروع کر دیے۔ نتیجے میں اصحاب امام حسین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچا جو زخمی نہ ہوا ہو، اور اس حملے میں امام حسین کے 50 اصحاب شہید ہو گئے۔ صحیفہ کربلا۔ عصر عاشوراء کو یک کے بعد دیگرے امام کے اصحاب اور انصار شہید ہو گئے اور امام الوداع کے لیے خیمے میں تشریف لائے اور حضرت زینب سے فرمایا، بہن مجھے ایسا پرانا پیرہان لا کر دو جس میں کوئی بھی رغبت نہ کرے کہ اسے اپنے لباس کے نیچے پہن لوں تاکہ شہادت کے بعد مجھے برہنہ نہ کیا جائے۔ یہ جملہ سن کے خیمہ گاہ میں بیویوں نے گریہ کیا اور کہرام مچ گیا۔ پھر قدر تنگ اور بہت ہی بوسیدہ لباس پیش کیا گیا۔ امام نے اس کو پہن کر میدان کی طرف تشریف لے جاتے وقت اس طرح الوداعی سلام کہا، یا سکینت، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکم منی السلام۔ عصر کا وقت آ گیا، وعدہ وفا ہونے کو ہے، زیر حنجر ثبت مصطفیٰ ہونے کو ہے، خشک ذروں میں نمایاں ہوگے آثار جنان، آج دشت ماریا ایک پر فضا ہونے کو ہے، آج آثار قیامت ہیں نمایاں دہر میں، سجدہ حالت میں کس کا سر جدا ہونے کو ہے، جس کی خاطر زینب مغموم نے چھوڑا وطن، عالم غربت میں بائی سے جدا ہونے کو ہے۔